بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استنباط احکام کے طریقے، یعنی قرآن اور احادیث سے مسائل کیسے نکالے جاتے ہیں شریعت کے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ مسائل کیسے نکالے جاتے ہیں، اس کے طریقوں کا بیان ہوگا، یعنی ان طریقوں سے یہ مسائل نکالے جاتے ہیں. تو یہ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ بیان کریں گے. اصول فقہ کا اصل میں مقصد بھی یہی ہے کہ فقہ کہتے ہیں مسائل کو، اور اصول کہتے ہیں کہ ان مسائل کو قرآن اور حدیث سے کیسے نکالا جاتا ہے. اصول فقہ میں یہ بیان ہوتا ہے. تو اصول فقہ کا اصل مقصد یہی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے دو بحثیں پڑھی، ادلہ شرعیہ کی اور احکام شرعیہ کی. تو ادلہ شرعیہ اور احکام شرعیہ اس لیے پڑھائے جاتے ہیں اصول فقہ میں استنباط احکام کے طریقوں سے پہلے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ دلائل ہے شریعت کے اور یہ احکامات ہے، اور ان دلائل سے یہ احکامات کیسے نکالے جاتے ہیں وہ بعد میں احکام استنباط کے طریقوں کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے. تو دلائل اس لیے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ جب انسان مسئلہ نکالے یا کوئی حکم نکالے تو اس کو معلوم ہو کہ ان دلائل سے نکالنا ہے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، قیاس سے، یا جو مختلفی ادلہ تھے ساتھ ان سے نکالنا ہے شریعت کا حکم. ایسا نہ ہو کہ انسان نے مسئلہ نکالنا ہے، حکم نکالنا ہے، عقیدہ ثابت کرنا ہے اور وہ ان چیزوں کے علاوہ کسی دوسری چیز سے عقیدے ثابت کرے. جیسے بعض لوگ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تاریخ کی کتابیں پڑھ کے وہاں سے عقائد ثابت کرتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کی کتاب ادلہ شرعیہ میں سے ہے ہی نہیں، نہ متفق علیہ ادلہ شرعیہ میں سے ہے اور نہ مختلفی ادلہ شرعیہ میں سے. اس لیے دین کے طالب علم کو پہلے یہ پڑھا دیا جاتا ہے اصول فقہ میں کہ یہ دلائل ہے، آپ نے حکم نکالنا ہے، عقیدہ ثابت کرنا ہے، مسائل نکالنے ہیں، مسائل ثابت کرنے ہیں، تو ان دلائل سے نکالنے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی دوسری چیز سے، سیرت کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے، مغازی کی کتابوں سے آپ کیا ہے مسائل ثابت کرنا شروع کر دے، عقائد ثابت کرنا شروع کر دے. یہ آج کل کا بہت بڑا المیہ ہے. لوگ تاریخ پڑھ کے اپنے عقائد کو درست کرتے ہیں اور تاریخ پڑھ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف بونگتے ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جن سے رب العالمین راضی ہے اور جو جنتی ہیں. تو عقائد اگر آپ ثابت کرنے ہیں تو قرآن سے ثابت کریں، حدیث سے ثابت کرے، اجماع قیاس سے ثابت ہوں گے. اسی طرح مسائل بھی ہے. تو یہ دلائل اس لیے پڑھائے جاتے ہیں. پھر احکامات اس لیے پڑھائے جاتے ہیں اصول فقہ میں تاکہ معلوم ہو دین کے طالب علم کو کہ احکامات یہ ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مباح ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ دلائل سے کوئی نیا حکم ثابت کر دے، نہیں، اس کو پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ 7 احکامات ہیں، آپ نے کوئی بھی حکم ثابت کرنا ہے تو ان 7 احکامات میں سے قرآن اور حدیث میں جتنے بھی احکامات بیان ہوئے تو وہ ان 7 میں بند ہے، یا حرام ہوگا، یا فرض ہوگا، یا واجب ہوگا، یا مکروہ ہوگا، یا مباح ہوگا، یا مستحب ہوگا، یا سنت ہوگا. یہ چیزیں ہوں گی. ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی نیا نام رکھ دے اور کوئی نیا حکم ثابت کر دے. تو اس لیے ادلہ اور احکام پڑھائے جاتے ہیں. تو ابھی آپ نے ادلہ بھی پڑھ لیے ہیں اور احکامات بھی پڑھ لیے ہیں. اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ ان دلائل سے، جو دلائل آپ نے پڑھے ہیں، ان دلائل سے وہ احکامات جو آپ نے پڑھے ہیں کیسے ثابت ہوتے ہیں، یعنی ادلہ شرعیہ سے احکام شرعیہ ثابت کیسے ہوتے ہیں، کن طریقوں سے ثابت ہوتے ہیں. تو وہ طریقے یہاں سے مصنف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں. تمہید کے طور پر مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادلہ شرعیہ میں سے بنیادی چیز جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. اب قرآن بھی عربی میں نازل ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے وہ اس قرآن کی تشریح ہے. کبھی نبی علیہ السلام اپنے قول سے تشریح کرتے ہیں، کبھی اپنے فعل سے اور کبھی اپنی تقریر سے. اب چونکہ قرآن بھی عربی میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے، تو چونکہ آپ کی احادیث بھی ساری کی ساری عربی میں ہے،
اب قرآن مجید اور احادیث سے احکام نکالنے کے لیے ان اصولوں کا اور ان قواعد کا جاننا ضروری ہے جن سے معلوم ہو کہ عربی میں اس لفظ کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص متکلم عربی میں بات کرے تو اس کا فلاں لفظ سے کیا مراد ہوتی ہے، کس لفظ سے اس کا کیا معنی مراد ہوتا ہے، کس لفظ سے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، تو ان اصول اور ان قواعد کو جاننا ضروری ہے جن سے معلوم ہو کہ ان الفاظ کا یہ مقصد ہے، یہ مطلب ہے۔ تو ان مقاصد کو اور ان اصولوں کو اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں تاکہ اس سے یہ بات آسان ہو جائے کہ احکامات کیسے نکالے جاتے ہیں۔ ان قواعد اور اصولوں کو اصول فقہ کے ماہرین نے لفظ کی 5 بنیادی تقسیم کے ذریعے سے واضح کیا ہے، یعنی ان اصولوں کو سمجھنے کے لیے اصول فقہ کے جو ماہرین ہیں انہوں نے لفظ کی بنیادی 5 تقسیموں سے ان اصولوں کو ظاہر کیا ہے، یعنی لفظ کی 5 تقسیمیں بیان کی ہے، اور ان تقسیموں کو اگر انسان سمجھ لے لفظ کی اور ان معنی کو سمجھ لے تو انسان کے لیے کافی حد تک قرآن اور حدیث سے مسائل کا نکالنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس میں سے پہلی تقسیم جو ہے وہ لفظ کے وضع کے اعتبار سے ہے کہ لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور کیسے وضع کیا گیا ہے۔ دوسری تقسیم یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی میں استعمال کے اعتبار سے، لفظ کی دوسری تقسیم ہے لفظ کا اپنے معنی میں استعمال کے اعتبار سے کہ لفظ اپنے معنی میں کس لحاظ سے استعمال ہوتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3، لفظ کا اپنے معنی میں ظہور اور وضوح کے اعتبار سے تقسیم ہے کہ لفظ اپنے معنی میں کتنا ظاہر ہے، یہ اپنے معنی پر کس حد تک دلالت کرتا ہے۔ نمبر 4، لفظ کا اپنے معنی میں خفا اور ابہام کے اعتبار سے، اور نمبر 5، لفظ کا اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے۔ تو یہ 5 تقسیمیں ہیں، تو یہ لفظ کی تقسیم کے اعتبار سے 5 قسمیں ہیں۔ پھر اس ہر تقسیم کی آگے 4 قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلے وضع کے اعتبار سے لفظ کی تقسیم ہے۔ وضع کے اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کس قسم کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس اعتبار سے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ یعنی یہ جو پہلی تقسیم ہے وضع کے اعتبار سے لفظ کی، اس کا مطلب ہے کہ لفظ کس قسم کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں۔ یعنی تقسیم اول میں لفظ کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خاص، نمبر 2 عام، نمبر 3 مشترک، نمبر 5 مؤول۔ اب ان چاروں قسموں کی الگ الگ تعریف ہے، الگ الگ حکم ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے خاص۔ خاص کسے کہتے ہیں؟ یعنی لفظ خاص۔ لفظ خاص کسے کہتے ہیں؟ لفظ خاص وہ لفظ ہے جو ایک یا ایک سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، لیکن وہ افراد محدود اور محصور ہو۔ اسی طرح لفظ خاص اپنے معنی پر قطعیت کے ساتھ دلالت کرتا ہے، اس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہوتا، اور نہ ہی لفظ خاص کے معنی کو سمجھنے کے لیے کسی دوسری چیز کی وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ لفظ خاص اپنے معنی میں واضح ہوتا ہے، وہ محتاج بیان نہیں ہوتا، اور اس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال بھی نہیں ہوتا۔ تو لفظ خاص کی مکمل تعریف یہ ہوگی کہ جو ایک یا ایک سے زائد افراد پر دلالت کرے لیکن وہ افراد محدود اور محصور ہو، اور اسی طرح لفظ خاص اپنے معنی پر قطعیت کے ساتھ دلالت کرتا ہے اور وہ بیان کا محتاج نہیں ہوتا، وضاحت کا محتاج نہیں ہوتا، اور نہ ہی
خاص کے معنی میں کسی دوسرے لفظ کا کسی دوسرے معنی کا احتمال ہوتا ہے، وہ اپنے ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو اگر آپ یوں کہیں کہ لفظ خاص وہ ہے جس کا ایک ہی معنی ہو اور وہ اسی پر دلالت کرے، تو اس کو لفظ خاص کہتے ہیں۔ جیسے لفظ رشید، اب رشید کسی شخص کا نام ہے اور یہ رشید اسی پر دلالت کر رہا ہے، اس سے کوئی دوسرا معنی مراد نہیں ہو سکتا، کسی دوسرے معنی کا احتمال اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید یہ لفظ ہے، یہ قرآن پر دلالت کرتا ہے، اس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے، یہ بھی لفظ خاص ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا جو نام ہے وہ لفظ خاص ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان، لفظ انسان جو ہے یہ بھی انسان پر دلالت کرتا ہے۔ اب انسان کے تمام افراد اس میں شامل ہے، لیکن وہ افراد محصور اور محدود ہے اس لفظ میں، وہ تمام افراد پر یہ دلالت کر رہا ہے۔ اب اس کے معنی میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے، اور لفظ انسان کی وضاحت کے لیے، اس کے معنی کی وضاحت کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، تو یہ لفظ خاص ہے۔ افراد کثیر ہے لیکن انسان اس میں جنس ہے، تمام افراد پر دلالت کر رہا ہے، لیکن اپنے معنی میں واضح ہے اور قطعی طور پر اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ بھی لفظ خاص ہے۔ اسی طرح لفظ جو گنتی کے الفاظ ہے، ثلاثہ، عشرہ، ثلاثہ 3 پر دلالت کرتا ہے، 4 پر نہیں کرتا، نہ 2 پر کرتا ہے، اپنا ایک خاص معنی ہے اس کا 3، وہ اسی پر دلالت کرتا ہے، تو لفظ ثلاثہ یہ بھی خاص ہے کیونکہ اس میں دوسرے معنی کا احتمال نہیں۔ اسی طرح عشرۃ 10، تو 10 عشرۃ جو ہے وہ 10 پر دلالت کرتا ہے، نہ 9 پر کرتا ہے، نہ 11 پر کرتا ہے، نہ اس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال ہے، تو لہٰذا یہ بھی خاص ہے۔ تو لفظ خاص اس کو کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی پر دلالت کرے قطعیت کے ساتھ، واضح طور پر، اور کسی دوسرے معنی کو اس میں احتمال نہ ہو، تو وہ لفظ خاص ہے۔ اب لفظ خاص سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ لفظ خاص اپنے معنی پر قطعیت کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے، اور لفظ خاص سے جو ہے وہ فرضیت ثابت ہوتی ہے اگر دلیل قطعی ثبوت ہو، یعنی قرآن اور حدیث میں لفظ خاص سے جو حکم ثابت ہوگا تو وہ فرض ہوگا، قرآن میں اور حدیث متواتر میں۔ لیکن اگر خبر واحد ہے یا کوئی دوسری ایسی دلیل ہے جو درجے میں کمزور ہے، قیاس ہے یا خبر واحد ہے یا حدیث مشہور ہے، تو ایسی صورت میں اس سے لفظ خاص سے واجب ثابت ہوتا ہے، یعنی جو چیز و مسئلہ ثابت ہوگا وہ اس کا حکم واجب کا ہوگا، یعنی مسئلے کا وجوب ثابت ہوتا ہے، یا جو عمل ثابت ہوگا لفظ خاص سے وہ واجب کے درجے میں ہوگا۔ اس لیے لفظ خاص میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جس دلیل سے ثابت ہو رہا ہے وہ خبر واحد ہے یا حدیث مشہور ہے، تو یہ قطعی ثبوت میں کمی ہے، اس وجہ سے وجوب ثابت ہوتا ہے، وگرنہ لفظ خاص تو اپنے معنی پر مکمل دلالت کر رہا ہے۔ اگر دلیل اعلیٰ درجے کی ہے، قطعی ثبوت ہے، جیسے قرآن اور حدیث متواتر، اس صورت میں لفظ خاص سے جو عمل ثابت ہوگا وہ فرضیت کے درجے کا ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے اقیم الصلاۃ قرآن مجید میں ہے کہ آپ نماز قائم کیجئے، اب اقیم بھی لفظ خاص ہے اور الصلاۃ بھی لفظ خاص ہے، تو الصلاۃ یہ لفظ خاص ہے، صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ صلاۃ سے مراد نماز ہے۔ اب لفظ صلاۃ کسی دوسرے معنی پر یہاں پر دلالت نہیں کرتا اور کسی دوسرے معنی کے اس میں احتمال بھی نہیں ہے، یہ قطعیت کے ساتھ نماز پر دلالت کر رہا ہے، اور اقیموا کا لفظ وہ بھی قطعیت کے ساتھ دلالت کر رہا ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے، اور صیغہ امر ہے، اور امر بھی خاص کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، آگے پڑھ لیں گے آپ۔ تو جب لفظ خاص ہے اور لفظ خاص سے نماز ثابت ہو رہی ہے اور دلیل اعلیٰ درجے کی ہے، یعنی قرآن مجید کی آیت ہے،
تو لہٰذا جب دلیل بھی اعلیٰ درجے کے یعنی قطعی الثبوت ہے اور لفظ خاص سے حکم ثابت ہو رہا ہے، یعنی لفظ خاص قطعی الدلالہ ہوتا ہے، قطعی الدلالہ کا مطلب کہ اس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہوتا، تو جب قطعی الدلالہ کے ساتھ لفظ کے ساتھ قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت دونوں مل جائے کہ دلیل بھی اعلیٰ درجے کی ہو اور لفظ بھی اپنے معنی پر پورا دلالت کرتا ہو قطعیت کے ساتھ، جیسے لفظ خاص کرتا ہے اپنے معنی پر، تو اس صورت میں فرضیت ثابت ہوگی۔ تو اس آیت کو جب ہم نے دیکھا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ نماز کیا ہے، فرض ہے۔ تو یہ احکامات اسی طرح قرآن اور حدیث سے نکالے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث میں حکم تو دیا گیا ہے کہ یہ عمل آپ کریں، یہ کریں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ یہ عمل فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے۔ کہیں پر بھی وضاحت کے ساتھ آپ کو قرآن اور حدیث میں یہ بات نہیں ملے گی کہ یہ عمل فرض ہے، یہ واجب ہے۔ اب علماء نے کیسے اس میں تفریق کی کہ یہ عمل فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، تو یہ انہی طریقوں کے استنباط احکام کے جو طریقے ہیں کہ احکام کیسے نکالے جاتے ہیں، تو علماء نے ان طریقوں سے ادلہ شرعیہ سے یہ احکام نکالے۔ جب احکام نکالے تو اس کی نوعیت کو دیکھا، ان طریقوں کے ذریعے سے جب نوعیت کو دیکھا تو اس کے بعد اس پر حکم لگایا۔ تو جیسے ہم نے ابھی اقیم الصلاۃ سے نماز کی فرضیت ثابت کی، تو کیونکہ یہ لفظ خاص سے ثابت ہے اور لفظ خاص اپنے مدلول پر فرضیت کے ساتھ دلالت کرتا ہے، قطعیت کے ساتھ دلالت کرتا ہے، تو دلالت تو قطعی ہو گئی۔ اب دلیل کو جب ہم نے دیکھا تو قرآن مجید کی آیت ہے، یہ قطعی الثبوت ہے، اس کے ثابت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو لہٰذا دلیل بھی اعلیٰ اور دلالت بھی قطعیت کے ساتھ ہے۔ تو جب قطعی الثبوت یعنی دلیل اعلیٰ ہو اور قطعی الدلالت ہو، لفظ اپنے معنی پر پورا دلالت کرے، کسی دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو جیسے لفظ خاص کرتا ہے، تو لہٰذا قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت دونوں چیزیں جمع ہو گئی۔ جب دونوں چیزیں جمع ہو گئی تو جو عمل قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت دونوں سے ثابت ہو تو وہ فرضیت کا درجہ رکھتا ہے، یعنی وہ عمل فرض ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم نے کہہ دیا کہ نماز جو ہے یہ فرض ہے۔ اب مصنف نے بھی لفظ خاص کی مثال دی ہے، جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں ہے کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ۔ قسم کے کفارے کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب یہاں اس آیت میں طعام اور عشرہ یہ دونوں لفظ خاص ہے۔ طعام سے مراد کھانا کھلانا ہے اور عشرہ سے مراد 10 ہے۔ تو اب ان دونوں الفاظ کے معنی کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے معنی پر قطعیت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں اور کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں رکھتے۔ تو جب کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں رکھتے تو اس آیت سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس پر ضروری ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس پر ضروری ہے۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، یہ اس پر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ تو یہ اس آیت سے جو ثابت ہوا، اگر نہ فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا فرض ہے اگر غلام آزاد نہیں کرتا، قسم کے بعد نہیں لکھا، لیکن جب آپ اصول فقہ سے واضح ہوں گے تو اس کا حکم خود آپ بیان کر دیں گے کہ اس آیت سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے وہ حکم کس درجے کا ہے۔ تو یہ لفظ خاص ہے، تو لفظ خاص کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ لفظ خاص اس لفظ کو کہتے ہیں جو اپنے معنی پر قطعیت کے ساتھ دلالت کرتا ہے، کسی دوسرے معنی کا اس میں احتمال نہیں ہوتا۔ قطعیت کے ساتھ دلالت کا مطلب یہ ہے کہ یقینی طور پر اس کا وہی معنی ہوتا ہے جس معنی پر وہ دلالت کرتا ہے، کسی دوسرے معنی کا اس میں احتمال نہیں ہوتا، اور وہ اپنے معنی میں اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں پر آگے مصنف رحمہ اللہ ایک اور بات ذکر کر رہے ہیں کہ خبر واحد میں قرآن مجید میں کوئی لفظ خاص اگر قرآن مجید میں کسی لفظ خاص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے تو لازمی بات ہے وہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ قرآن مجید تو اعلیٰ دلیل ہے، قطعی الثبوت ہے، تو لہذا اس میں جو بھی حکم لفظ خاص سے ثابت ہوگا تو وہ فرض کا درجہ رکھے گا۔ اب قرآن مجید کے لفظ خاص سے جو حکم ثابت ہو جائے یعنی وہ تو فرض کا درجہ رکھتا ہے،
اب خبر واحد کے ذریعے سے اس حکم پر اضافہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ خبر واحد کے ذریعے سے، یعنی جو حدیث ہے، لیکن خبر واحد حدیث متواتر یا حدیث مشہور نہیں ہے۔ خبر واحد اسے کہتے ہیں جو ایک دو صحابہ نے روایت کیا اور پھر اسی طرح ایک دو تابعین نے ان سے روایت کیا اور پھر اسی طرح چلتے چلتے ایک دو لوگوں نے روایت کرتے کرتے ہم تک پہنچا ہو، تو اس کو لفظ خبر واحد کہتے ہیں۔ اب خبر واحد کے ذریعے سے قرآن مجید کے ایسے حکم پر جو لفظ خاص سے ثابت ہو اضافہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے قرآن مجید میں ہے کہ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو، تو قرآن مجید کی اس آیت سے رکوع اور سجدے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں رکوع اور سجدہ کرنا فرض ہے، یہ قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہے، کیونکہ وَارْكَعُوا لفظ خاص، اس کا یہی معنی ہے کہ رکوع کر، اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہے، تو یہ لفظ خاص ہے، اپنے معنی پر قطعیت کے ساتھ دلالت کرتا ہے، کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں۔ اسی طرح وَاسْجُدُوا کا بھی یہی مطلب ہے کہ سجدہ کرو، اس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں، یہ بھی لفظ خاص ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید تو اعلیٰ درجے کی دلیل ہے، تو جب قرآن مجید میں لفظ خاص سے، یعنی وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا دونوں لفظ خاص ہے، اس سے حکم ثابت ہوا رکوع اور سجدہ کرنے کا، تو ہم بلا جھجک یہ کہیں گے کہ رکوع اور سجدہ فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید قطعی الثبوت ہے اور لفظ خاص قطعی الدلالہ ہے، تو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ سے جب کوئی چیز ثابت ہو، کوئی حکم ثابت ہو تو وہ فرض ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ حکم رکوع اور سجدہ فرض ہے۔ رکوع اور سجدہ فرض ہے نماز میں، یہ بات تو اس آیت سے ثابت ہو گئی۔ تو اس طرح قرآن اور حدیث سے مسائل نکالے جاتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے یہ کہہ دیا کہ فرض ہے، حالانکہ آیت میں فرضیت کا کہیں پر ذکر نہیں ہے، لیکن علماء نے یہاں پر لکھا کہ یہ فرض ہے، کیوں کہ قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت سے ثابت ہے۔ اب رکوع اور سجدہ یہ تو فرض ہے، قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہو گیا، لیکن رکوع اور سجدہ اعتدال سے کرنا فرض ہے، یا اگر کوئی جلدی جلدی کر لے تب بھی فرضیت ادا ہو جائے گی؟ تو قرآن مجید کی آیت میں صرف یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ کرے، اعتدال کا ذکر موجود نہیں، تو اگر کوئی شخص جلدی جلدی بھی رکوع سجدہ کر لے تو اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی۔ لیکن حدیث میں ہے جو کہ خبر واحد ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے نماز پڑھی اور جلدی جلدی نماز پڑھی، نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا، بلکہ نبی علیہ السلام کے پاس خود آئے، سلام کیا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، یعنی آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ دوبارہ نماز پڑھیں۔ تو دو تین مرتبہ جب اس طرح نماز پڑھی تو نبی علیہ السلام نے پھر آخر میں فرمایا کہ آپ نے اعتدال کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، ٹھہر ٹھہر کے آہستہ اور سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھے، یعنی تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھے۔ تعدیل ارکان کہتے ہیں ہر رکن کو پورا پورا ادا کرنا، آرام سکون سے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا، تو آپ نے تعدیل ارکان نہیں کیا، اس لیے آپ کی نماز درست نہیں، تو لہٰذا آپ نماز دوبارہ پڑھے، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تو اس آیت سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رکوع اور سجدہ جس طرح فرض ہے، اس کے ساتھ تعدیل ارکان بھی فرض ہے، یعنی رکوع اور سجدہ فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعدیل یعنی آرام سکون سے رکوع سجدہ ادا کرنا یہ بھی فرض ہے۔ لیکن اس حدیث کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کی اس آیت پر زیادتی اور اضافہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید نے صرف رکوع اور سجدے کی فرضیت بیان کی ہے، تعدیل ارکان کی نہیں کی، تو خبر واحد کے ذریعے ہم رکوع اور سجدے میں تعدیل کو فرض قرار نہیں دے سکتے۔ اگر ہم اس خبر واحد کے ذریعے سے رکوع اور سجدے میں تعدیل کو فرض قرار دیں گے، اطمینان اور سکون کو فرض قرار دیں گے، تو یہ قرآن مجید کے اس حکم پر اضافہ ہو جائے گا، حالانکہ قرآن مجید میں صرف رکوع اور سجدے کا ذکر ہے، چاہے وہ جلدی کرے یا تعدیل کے ساتھ کرے۔ اب تعدیل ارکان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے نماز کے واجبات میں پڑھا ہوگا کہ تعدیل ارکان واجب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خبر واحد میں لفظ خاص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس حدیث میں جو تعدیل ارکان کا ذکر، تعدیل ارکان لفظ خاص ہے، اس سے یہی اطمینان اور سکون مراد ہے، لیکن حدیث دلیل جو ہے وہ کم درجے کی ہے۔ جب کم درجے کی دلیل ہے اور لفظ خاص سے اس میں کوئی حکم ثابت ہوتا ہے تو وہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ یہ دلیل قطعی دلالہ تو ہے، کیونکہ
لفظ خاص سے حکم ثابت ہو رہا ہے، لیکن دلیل اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، قطعی الثبوت نہیں ہے، ظنی الثبوت ہے، کیونکہ خبر واحد ہے۔ اب قطعی الدلالہ اور ظنی الثبوت سے کوئی حکم ثابت ہو تو وہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے یہ خبر واحد ہے، ظنی الثبوت ہے، قطعی الثبوت نہیں ہے، دلیل کمزور ہے، لیکن اس میں جو حکم ثابت ہو رہا ہے تعدیل ارکان کا وہ خبر لفظ خاص سے ثابت ہو رہا ہے، لیکن لفظ خاص جو ہے وہ قطعی الدلالہ ہے، وہ اپنے معنی پر پورا دلالت کرتا ہے، دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہوتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم فرض تو نہیں ہو سکتا کیونکہ خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ حکم واجب ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ تعدیل ارکان جو ہے وہ واجب ہے، اور رکوع اور سجدہ کیونکہ وہ قرآن مجید سے ثابت ہے، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہے، تو لہٰذا رکوع اور سجدہ فرض ہے، اور تعدیل ارکان جو ہے یہ خبر واحد سے ثابت ہے، یہ واجب ہے۔ اگر ہم اس کو فرض کہہ دیں تو پھر یہ قرآن مجید کے حکم پر اضافہ ہوگا، کیونکہ قرآن مجید نے صرف رکوع اور سجدے کو فرض کہا ہے، رکوع اور سجدے کا حکم دیا ہے، تعدیل کا حکم نہیں دیا۔ اگر ہم اس کے ساتھ تعدیل کا حکم بھی دے دیں اور ہم اس کو بھی تعدیل کو بھی رکوع اور سجدے کی طرح فرض قرار دے دیں تو یہ قرآن مجید کے حکم پر اضافہ ہوگا کہ رب العالمین تو صرف رکوع اور سجدے کو ذکر کر رہے ہیں، اس کا حکم دے رہے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ تعدیل کو بھی فرض قرار دے رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کے حکم پر اضافہ۔ تو لہٰذا اس لیے ہم اس کو فرض قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ خبر واحد کے ذریعے سے قرآن مجید کے حکم پر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں حدیث مشہور اور حدیث متواتر کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اگر یہ حکم حدیث متواتر سے یا حدیث مشہور سے ثابت ہوتا تعدیل ارکان کا تو پھر ہم کہتے کہ اس طرح رکوع اور سجدہ فرض ہے تو اس کے ساتھ تعدیل ارکان بھی فرض ہے، تو لہٰذا پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن خبر واحد کے ذریعے سے قرآن مجید کے حکم پر زیادتی جائز نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کے حکم کے ساتھ کسی دوسرے حکم کو بھی فرض قرار دینا اس طرح خبر واحد کے ذریعے سے جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب کوئی شخص رکوع سجدہ بغیر اطمینان کے کرے یا اطمینان کے ساتھ کرے، دونوں صورتوں میں اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی، کیونکہ تعدیل ارکان فرض نہیں ہے، وہ واجب ہے، خبر واحد سے ثابت ہے۔ اگر یہ حدیث مشہور سے ثابت ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں اطمینان اور سکون یعنی تعدیل ارکان بھی فرض ہے، تو لہٰذا اگر کوئی شخص پھر رکوع اور سجدہ جلتی کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی فرض ارکان جو ہے وہ ادا نہیں ہوئے، کیونکہ صرف رکوع سجدہ کرنا فرض نہیں ہے بلکہ اس کو اطمینان اور سکون سے ادا کرنا فرض ہے، لیکن چونکہ یہ سکون اور اطمینان کا جو حکم ہے تعدیل کا، یہ حدیث متواتر یا حدیث مشہور سے ثابت نہیں ہے، خبر واحد سے ثابت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی جلتی بھی رکوع اور سجدہ ادا کرے تو اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ تعدیل رکوع اور سجدے میں فرض نہیں ہے، واجب ہے، اس لیے کہ خبر واحد سے ثابت ہے۔ حدیث مشہور یا حدیث متواتر سے ہوتی تعدیل ثابت ہوتی تو اس صورت میں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی رکوع اور سجدے میں فرض ہے، لہذا رکوع اور سجدہ آرام سے سکون اور اطمینان سے ادا کرنا چاہیے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خبر واحد کے ذریعے سے قرآن کتاب اللہ میں جو حکم خاص ہے یا حدیث متواتر میں جو حکم خاص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس پر خبر واحد کے ذریعے سے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری مثالیں بھی ہے، جیسے قرآن مجید میں وضو کا حکم ہے کہ ایمان والو ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، 4 باتوں کا حکم دیا ہے وضو میں رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں، کہ اپنے چہرے کو دو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دو، تو ان 4 چیزوں کا حکم قرآن مجید نے دیا ہے وضو میں، تو یہ چاروں الفاظ خاص ہیں، غسل وجہ بھی خاص ہے، غسل بھی خاص ہے، ایدی ہاتھوں کو کہتے ہیں اور غسل بھی خاص ہے، مسح رأس سر کا مسح یہ بھی خاص ہے، اور ارجلا یہ رجل کی جمع ہے، اپنے پاؤں کو دو یہ بھی لفظ خاص ہے، اپنے معنی پر پورا دلالت کر رہا ہے، غسل بھی خاص ہے، اور ہے قرآن مجید کی آیت، تو جب قرآن مجید کی آیت میں لفظ خاص سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے تو وہ فرضیت کا درجہ رکھتا ہے، تو لہٰذا وضو میں یہ 4 چیزیں کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی، یہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے۔ لیکن اب احادیث میں آتا ہے کہ نیت بھی ہر عمل میں ضروری ہے، تو اب خبر واحد کے یعنی حدیث خبر واحد ہے
اور خبر واحد میں یہ بات ہے کہ وضو میں نیت بھی ضروری ہے، وضو میں نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اب ہم ان چار چیزیں فرض ہے، تو خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ وضو میں نیت بھی کیا ہے، فرض ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وضو میں نیت فرض ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ وضو میں نیت بھی فرض ہے تو اس صورت میں قرآن مجید کے حکم پر ذاتی لازم آ جائے گی، کیونکہ قرآن مجید 4 چیزوں کا حکم دے رہا ہے فرضی طور پر، فرضیت کی بنا پر، فرض کی حیثیت سے، اور ہم 5ویں چیز بھی خبر واحد کے ذریعے سے فرض کر رہے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے کہ خبر واحد کے ذریعے سے آپ قرآن مجید کے حکم میں اضافہ کریں۔ یہ اضافہ صرف حدیث متواتر اور حدیث مشہور سے ہی جائز ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ وضو میں نیت جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ اب وضو میں واجبات نہیں ہے کہ ہم اس کو واجب قرار دیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وضو میں نیت کیا ہے، سنت ہے۔ اسی طرح پے در پے اعضاء کو دھونا، کہ پہلے چہرے کو دھوئے، پھر ہاتھوں کو دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں کو دھوئے، تو یہ بھی وضو خبر واحد سے ثابت ہے کہ وضو اس طرح کرے۔ لیکن پے در پہ وضو کرنے کو ہم فرض نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ خبر واحد سے ثابت ہے، اور خبر واحد کے ذریعے سے اگر ہم اس کو فرض کہہ دیں پے در پہ وضو کرنے کو، تو یہ بھی قرآن مجید کے حکم پر ذاتی لازم آ جائے گی، کیونکہ قرآن مجید 4 چیزوں کا حکم دے رہا ہے، اور ہم 5ویں چیز بھی خبر واحد کے ذریعے سے فرض کریں گے، تو یہ قرآن مجید کے حکم پر اضافہ ہے، اور قرآن مجید کے حکم پر اضافہ جائز نہیں ہے خبر واحد کے ذریعے سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پے در پہ وضو کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، اور چونکہ وضو میں واجبات ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو واجب بھی نہیں کہہ سکتے، تو لہٰذا یہ پے در پہ وضو کرنا یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض صرف وہ 4 احکام ہے جو قرآن مجید کی آیت سے یعنی ثابت ہے، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ کے طور پر، کیونکہ قرآن مجید قطعی الثبوت ہے اور لفظ خاص جو ہے وہ قطعی الدلالہ ہے، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ سے 4 ہی چیزیں ثابت ہے وضو میں، تو لہٰذا وہ 4 چیزیں ہی فرض ہے، اس کے ماں سوا جو ہے باقی خبر واحد سے ثابت ہے وہ سنت ہے۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں احکام استنباط احکام کے طریقے۔ قرآن مجید عربی مبین میں نازل ہوا ہے، یعنی عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے، اور اپنے قول و عمل کے ذریعے اس کی تفسیر کی ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نسلاً عربی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی عربی ہی میں ہیں۔ پس قرآن مجید و حدیث سے احکام کے اخذ اور استنباط کے لیے ان قواعد کا علم ضروری ہے، جن کے ذریعے عربی زبان میں متکلم کا مقصد جانا اور سمجھا جاتا ہے۔ ان قواعد کو اصولیین نے یعنی اصول فقہ کے ماہرین نے لفظ کی 5 بنیادی تقسیم کے ذریعے واضح کیا ہے۔ نمبر 1 وضع کے اعتبار سے، لفظ کی پہلی تقسیم وضع کے اعتبار سے ہے۔ نمبر 2 اپنے معنی میں استعمال کے اعتبار سے۔ یہ تمام تقسیمیں آگے آئیں گی اور ان کی تشریح آئے گی، ان کی قسمیں آئیں گی، وہاں پر ان کی تعریفات آئیں گی، تو انشاءاللہ وہاں پر اس کی وضاحت کریں گے۔ یہاں پر صرف آپ تقسیموں کے نام یاد کر لیں۔ نمبر 3 معنی کے ظہور اور وضوح کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں۔ نمبر 4 معنی کے خفا اور ابہام کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں۔ نمبر 5 معنی پر دلالت کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں۔ اب پہلی قسم یعنی وضع کے اعتبار سے جو پہلی قسم ہے اس کی یہاں سے تشریح بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لفظ کس قسم کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی لفظ کے وضع کے اعتبار سے جو قسم ہے، لفظ کے جو وضع کے اعتبار سے قسم ہے اس کی مزید آگے 4 قسمیں ہیں، یعنی لفظ کس قسم کے معنی کے لیے وضع کیا ہے اس اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یہاں پر عام ہے لیکن نمبر 1 پر آپ خاص کو رکھیں، خاص۔ نمبر 2 عام۔ نمبر 3 مشترک۔ نمبر 4 معول۔ نمبر 1 خاص، یعنی لفظ کے وضع کے اعتبار سے جو قسمیں ہیں اس کی 4 قسمیں ہیں، ان میں پہلی قسم خاص ہے۔ خاص کسے کہتے ہیں؟ خاص وہ ہے جو ایک یا ایک سے کثیر یعنی ایک سے زائد چیزوں پر دلالت کرے لیکن وہ محدود اور محصور ہو، جیسے لفظ رشید۔ لفظ رشید اسی شخص پر دلالت کر رہا ہے جس کا یہ نام ہے، میں کوئی دوسرے معنی کا احتمال نہیں۔ اسی طرح لفظ انسان، انسان پر دلالت کر رہا ہے، اس میں جانور وغیرہ یا کوئی دوسری مخلوق شامل نہیں۔
ثلاثہ 3 پر دلالت کر رہے ہیں، عشرہ 10 پر دلالت کر رہا ہے وغیرہ. کیونکہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے معنی کے ساتھ دوسرے معنی کے بھی احتمال رکھتے ہیں تو لفظ خاص نہیں ہوتے، جیسے قرو، لفظ قرو. اب قرو جو ہے یہ حیض پر بھی دلالت کرتا ہے اور طہر پر بھی، تو لہٰذا یہ لفظ خاص نہیں ہے، یہ لفظ مشترک ہے. تو باقی اس کی اقسام آگے آئیں گی انشاءاللہ، تعریفات آئیں گی، وہاں پر آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا. لیکن فی الحال آپ صرف خاص کو یاد کریں کہ خاص وہ ہے جو اپنے معنی پر قطعیت کے ساتھ دلالت کرتا ہے، ایک یا ایک سے زائد چیزوں پر دلالت کرے لیکن وہ چیزیں محدود اور محصور ہو، اس کے ماں سوا کس پر دلالت نہ کرتا ہو، جیسے لفظ رشید، انسان، ثلاثہ، عشرہ وغیرہ. خاص اپنے معنی پر قطعیت کے ساتھ دلالت کرتا ہے، یعنی وہ بیان اور توضیح کا محتاج نہیں ہوتا اور نہ کسی دوسرے معنی کا احتمال رکھتا ہے. مثلا کفار قسم کے بارے میں ارشاد ہے کفارۃ اطعام عشرۃ مساکین، سورہ مائدہ آیت نمبر 89. یہاں طعام اور عشرہ خاص ہے اور ان کے معنی محتاج بیان نہیں ہے. کتاب اللہ کے خاص میں خبر واحد کی وجہ سے کسی اضافے کی گنجائش نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے رکوع اور سجود کا حکم دیا ہے، رکوع اور سجود خاص ہے جن کی مراد واضح ہے. خبر واحد سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اعتدال بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تعدیل ارکان نماز ادا کی اور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اعادے کا حکم فرمایا. یہ چونکہ خبر واحد ہے اس لیے رکوع اور سجدے کے ساتھ اعتدال کو رکن نماز نہیں قرار دیا جا سکتا، البتہ حدیث کی وجہ سے اس کو واجب قرار دیا جائے گا. اسی طرح وضو میں غسل وجہ یعنی چہرے کا دھونا، غسل ایدی ہاتھوں کا دھونا، مسح رأس سر کا مسح کرنا، اور غسل رجل پاؤں کے دھونے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ تمام الفاظ اپنے معنی کے لحاظ سے خاص ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ افعال وضو کے ارکان ہیں یعنی فرائض ہے. مگر خبر واحد سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں نیت، تسمیہ، بسم اللہ پڑھنا اور پے در پہ غسل اعضاء یعنی پے در پہ اپنے اعضاء کو دھونا بھی ضروری ہے. لہٰذا ان افعال کو وضو کے ارکان قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ خبر واحد سے معلوم ہوتے ہیں. ان افعال کو وضو کے ارکان قرار نہیں دیا جا سکتا، یعنی وضو کے فرائض ان چیزوں کو قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اس سے کتاب اللہ کے خاص پر اضافہ لازم آتا ہے، یعنی کتاب اللہ کے حکم پر اضافہ لازم آئے گا، جو کہ جائز اور درست نہیں خبر واحد کے ذریعے سے. ہاں البتہ خبر متواتر یعنی حدیث متواتر اور حدیث مشہور کے ذریعے سے اضافہ جائز ہے. خبر واحد یعنی خبر واحد جو حدیث کی قسم ہے اس سے اضافہ جائز نہیں ہے، اور یہ تمام احکامات خبر واحد سے ثابت ہے. تو لہٰذا ان احکامات کی بنا پر خبر واحد کی وجہ سے قرآن مجید کے حکم پر اضافہ نہیں کیا جائے گا، اور اسی وجہ سے ان احکامات کو واجب کہا جائے گا، فرض نہیں کہا جائے گا. تمرین: خاص کسے کہتے ہیں؟ خاص کا کیا حکم ہے؟ نمبر 3، خبر واحد سے کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ نمبر 4، قرآن مجید سے کم از کم 10 ایسے الفاظ نکالیں جو خاص ہو.